کیا دنیا میں جنات موجود ہیں اور کیا وہ فرشتوں کی طرح ہے؟ جناتوں کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ کب پیدا کیے گئے؟ اور قرآن کریم کیوں بار بار گزرے ہوئے زمانے کی یاد دلاتا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 13 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 5 آیتوں کی اور تفسیر کو سنیں گے، آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 16 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، یہ تو تھی ان 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ سلسال خشک مٹی کو کہتے ہیں، فخار پکی ہوئی مٹی اور مارج آگ کے شعلے کے معنی میں ہے۔ قرآن نے انسان کی تخلیق کے بارے میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں، ممکن ہے کہ اس کے مختلف مرحلوں کی طرف اشارہ ہو۔ خاک، انا خلقناکم من تراب، پانی سے سنی ہوئی مٹی، خلقکم من طین، بدبودار مٹی، من حمأ مسنون، خشک اور کھنکھناتی مٹی، من سلسال کالفخار۔ جنات دکھائی نہیں دیتے، قرآن میں ان کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی ہیں، کیسے ان کی تخلیق ہوا اور آگ سے ہوئی ہے۔ خلق الجان من مارج من نار، جبکہ انسان کی تخلیق مٹی اور پانی سے ہوئی ہے۔ خلق الانسان من سلسال کالفخار، اس کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی ہے۔ والجان خلقناہ من قبل، جنات بھی انسانوں کی طرح مومن اور کافر، مذکر اور مؤنث، پیدا کرنا اور نسل بڑھانا، علم و شعور، حق کو باطل سے جدا کر سکتے ہیں اور ایسے کاموں کی طاقت رکھتے ہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں، اور اسی طرح وہ بھی موت اور قیامت، سزا اور جزا رکھتے ہیں۔ ناظرین، نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، گزرے زمانے کو دیکھنا انسان کے ایمان میں قوت اور تواضع پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ٹھنڈی اور بے روح چیز یعنی سلسال سے اور گرم و بے روح یعنی مارج سے زندہ چیز بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، انسان کی تخلیق کا سرچشمہ مادی اور ناچیز چیز سے ہے۔ نمبر 4، جنات حقیقت میں پائے جاتے ہیں، خیالی نہیں ہیں، اگرچہ ہم ان تک نہ پہنچ سکیں۔ نمبر 5، جنات اور انسان دونوں زمینی مخلوق ہیں اور مادی عنصر سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، نعمت کا جھٹلانا سرزنش کا سبب ہے، وہ چاہے جو بھی ہو۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 16 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ الہی
سورج اگرچہ سال میں ہر روز نکلتا اور ڈوبتا ہے، لیکن قوس صعودی اور قوس نزولی کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت میں 2 مشرق اور مغرب ہے، اور باقی جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے، اور یہی نظام پورے سال میں مختلف موسموں اور دن رات کے گھنٹوں کے بدلنے کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مفسروں نے مشرقین اور مغربین کو چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کی جگہ جانا ہے۔ تفسیر نمونہ: امام علی علیہ السلام کسی خطبے میں اس آیت رب المشرقین کی تلاوت کے بعد فرماتے ہیں، ٹھنڈی کے زمانے کا مشرق اپنے دائرے یعنی رینج اور گرمی کا مشرق اپنے دائرے میں ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ ان بہترین نکات کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت میں کون کون سے پیغامات رکھے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، خداوند متعال پورب اور پچھم ہر جگہ ایک طرح سے احاطہ رکھتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم انسان کو آفاقیات یا عالم کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم انسان کو آفاق و انفس دونوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ نمبر 4، قدرتی مظاہر انسان اور جنات دونوں کے لیے نعمت ہیں۔ نمبر 5، زمین اس طرح سے چلتی ہے کہ اس کی حرکت سے مشرق اور مغرب بنتے ہیں اور یہ نعمت الہی ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ قرآن کریم گزرے ہوئے زمانے کی یاد صرف اور صرف اس لیے دلاتا ہے تاکہ انسان کا ایمان قوی اور مضبوط ہو جائے اور اس کے اندر تواضع پیدا ہو سکے۔ اسی طرح سے جنات بھی انسان ہی کی طرح ایک مخلوق ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، انسانوں کے اندر مومن اور کافر بھی پائے جاتے ہیں، اسی طرح سے جناتوں کے اندر بھی مومن اور کافر پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔